الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اتنی پیاری سورہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی جس میں اس نے مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بہترین ہدایات اتاری ہیں. الحمدللہ. آج ہماری سورۃ الانفال کی آخری 3 آیات ہیں. آئیے ان کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 73 سے 75. والذین and those who. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیرات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین and those who اور وہ جنہوں نے کفروا disbelieve کفر کیا، بعضهم بعض ان کے، some of them اولیاء مددگار ہیں، are allies بعض بعض کے، to another، الا اگر نہیں، if not تفعلوہ تم کرو گے ایسا، you do it، تکن ہوگا، there will be فتنۃ فتنہ، oppression، فی الارض زمین میں، in the earth، وفساد اور فساد، and corruption کبیر بہت بڑا، great. والذین اور وہ لوگ and those who آمنوا جو ایمان لائے، believed وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، and immigrated وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، and strove hard فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، in the way of Allah. والذین اور وہ جنہوں نے and those who آووا پناہ دی، gave shelter ونصروا اور مدد کی، and helped اولئک یہی لوگ ہیں، those ہم وہ، they are المؤمنین جو مومن ہیں، the believers حقا سچے، in truth، لہم ان کے لیے، for them مغفرۃ بخشش ہے، is forgiveness، ورزق اور رزق، and a provision کریم عزت والا، noble. والذین and those who اور وہ جو آمنو ایمان لائے، believed من بعد بعد اس کے، from afterwards وہاجروا
اور انہوں نے ہجرت کی اینڈ امیگریٹڈ وجاہدو اور جہاد کیا اینڈ اسٹروو ہارڈ معکم تمہارے ساتھ ہیں ود یو فاولئک تو یہی لوگ ہیں دین دوز منکم تم میں سے آر آف یو واولو الارحام اور رحم رشتوں والے بٹ دوز آف بلڈ ریلیشن شپ بعضهم بعض ان کے سم آف them اولا زیادہ قریب ہیں آر نیئرر ببعض بعض کے ٹو another فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان دا بک ان اللہ ان دا بک آف اللہ ان اللہ بے شک اللہ انڈیڈ اللہ بکلی ہر آف ایوری شیء ان چیز کو تھنگ علیم ان خوب جاننے والا ہے از آل نور الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى. چلیے آئیے آج ایسا کرتے ہیں آپ سب کو موقع دے دیتے ہیں، کوئی بھی گروپ نہیں، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ انشاءاللہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ جس نے پورے کورس میں کبھی بھی نہیں اس کو موقع مل سکا تو اس کو انشاءاللہ ہم ٹرن دیتے ہیں. تو باقی ذرا سب صدقہ کیجیے، اپنے ہینڈ لوور کر دیجیے. جس کو کبھی بھی موقع نہیں ملا پورے کورس میں تو انشاءاللہ وہ اپنا ہینڈ خود ہی ہینڈز اپ کر لیں. ٹھیک ہے، چلیے کس کو چوز کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدہ اقبال، اچھا ان کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا. مدیحہ امام. السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. ٹھیک ہے، شاباش. جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہاں پہ وہ مسنگ ہو گیا تھا. ویری گڈ جی. سارا کامران. جی سارا انمیوٹ کیجئے. اوکے. فریحہ فروخ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. الحمدللہ، بارک اللہ. چلیے لاسٹ آیت کو پڑھتے ہیں. مروہ ذیشان آپ پڑھیے اور پھر ثنا احمد سے ہم انگلش میں بھی پڑھوائیں گے. ایک دفعہ اردو میں اس کو پڑھ لیجئے مروہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہیں. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بارک اللہ. ماشاء اللہ آپ سب نے بہت بہترین پڑھا ہے. انگلش میں بھی اس آیت کو سنتے ہیں. جی ثنا. And those who believed after the initial emigration and emigrated and fought with you, they are of you, but those of blood relationship are more entitled to inheritance in the decree of Allah. Indeed, Allah is knowing of all things. بارک اللہ. کیپ اٹ اپ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ. آئیے ان خوبصورت آیات کی اب ہم ایکسپلینیشن سنتے ہیں. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. اہل ایمان کے بعد اب اہل کفر کا ذکر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان موالات کا رشتہ قائم کر دیا تو اس نے آگاہ فرمایا کہ چونکہ کفار کو ان کے کفر نے اکٹھا کیا ہے اس لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ان جیسے کفار کے سوا ان کا کوئی ولی اور دوست نہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کفار کے دوست ہیں
اور اس بات کا رجحان رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف تیزی سے بھڑکائیں، ان میں آپس میں بہت شدید عداوت ہی ہو، کیونکہ وہ ایک گروہ کے لوگ ہیں اور تم ایک گروہ کے لوگ ہیں، تو جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اللہ متقین کا دوست ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے اس کو، کس کو؟ حمایت کو، حمایت اور مدد نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، فساد کبیر، یعنی اے مومنو اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے جو میں نے تمہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور تمہارے دشمنوں کی موالات کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو زمین میں لوگوں کے درمیان بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، دین و دنیا میں ایک طویل و عریض فساد برپا ہو جائے گا، لوگ تنہا رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں بعض اوقات لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے خاندان والے بھی ان کو باہر نکال دیتے ہیں، اور جو مسلم ہیں وہ ان کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ معاف کر، کہ پتہ نہیں یہ کیوں مسلمان ہوا ہے، اس کو کیا چاہیے، تو آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، جس طرح تمہارے دشمن ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ایمان والوں کو چھوڑ کر تم اپنے دشمنوں سے موالات اور دوستی کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ آہستہ آواز کی بجائے بلند آواز سے فرما رہے تھے، آگاہ رہو کہ میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں، میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن ہے، یعنی خون کے رشتے تھے، کہا وہ دور ہیں، ایمان والے قریب آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی ضرورت کے تحت تو انٹریکشن ہو سکتا ہے لیکن گہری دوستی تم پر اثرات چھوڑے گی، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تقوی والے اگر کھانا کھائیں گے تمہارا تو وہ جو کھائیں گے ان کے جسم کی طاقت بنے گی، پھر کیا ہوگا؟ جو عبادت کریں گے، کوئی کام کریں گے، اس میں تمہارا شیئر بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فاسق اور فاجر شخص، کوئی ظالم شخص تمہارا کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ جو طاقت اس کو ملے گی وہ ظلم میں استعمال ہوگی اور تم حصے دار بن جاؤ گے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا یہ تعلیم ہے کہ صرف تم متقی کو کھانا کھلاؤ یا اچھے لوگوں کو۔ یہ تو بہت بایسڈ رویہ ہے، یہ بایس نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمت جا کے دیکھو، بہت زبردست حکمت ہے کہ آپ کسی اچھے انسان کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو وہ کر رہا ہوتا ہے نا اس میں آپ حصے دار بن جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی برے انسان کو، کسی فسادی کو، کسی ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو غلط کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ حصے دار ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو انکریج کیا، آپ نے رستہ دکھایا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مسکین اور یتیم اور غریب، چاہے مسلم ہو نان مسلم، کوئی حرج نہیں، سب کو دے سکتے ہیں، لیکن جو ظالم اور مفسد ہیں اور جو شریر لوگ ہیں اور جو مسلمانوں کو نقصان دینے والے ہیں ان کی مدد کا معاملہ۔ لیکن پھر بھی پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا مال اگر خیر کی جگہ پر لگے گا، جہاں دین کی تقویت ہوگی تو ریوارڈ زیادہ ہوگا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ تو یہاں مہاجرین اور انصار کی فضیلت کا بیان ہے۔ آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا و نصروا، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے ہاجروا ہے، یہاں آووا ہے، آووا و نصروا۔ تو یہاں مہاجرین و انصار کی فضیلت کا بیان ہے۔ گزشتہ آیات میں مہاجرین و انصار کے رشتہ موالات کا ذکر تھا، اور ان آیات میں ان کی مدح اور ثواب کا ذکر ہے۔ تو تین طرح کی فضیلت ہے، یعنی ایک ہے پکے مومن، جو لوگ ایمان، ہجرت، جہاد اور اہل ایمان کو جگہ دینے اور نصرت کی وجہ سے پکے مومن ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا،
شروع میں بھی اولئک هم المؤمنون حقا کی بات گزری ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مغفرت. یعنی پہلی تعریف کیا کی گئی کہ پکے مومن ہیں. دوسری کیا؟ ان کے لیے مغفرت اور بخشش. اور تیسرا کیا؟ جنت کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ باعزت روزی کا وعدہ. تو حقا سچے مومن کون ہیں؟ جو اپنے عمل کے ساتھ ایمان کی تصدیق کریں. اور عمل میں صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں. سچا مومن بننے کے لیے 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. یا مہاجر بننا پڑے گا یا انصار بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. مہاجر قربانیاں کرتا ہے اور انصار بھی کرتا ہے، لیکن قربانی کرنے والوں کو ویلکم کرتا ہے. تو آپس کی محبت، کوآرڈینیشن، تعاون، موالات، مدد، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنا، یہ دین کے کاز کو آگے بڑھاتا ہے. اگر ہر کوئی اپنا الگ رستہ بنا لیتا ہے اور اپنے انڈیویجول فائدوں کے لیے کام کرتا ہے تو پھر دین ترقی نہیں کرتا. پھر انسان پرسنلی تو ترقی کر جاتا ہے، آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ کے بچے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ایک اصل روح اور کاز ہے ایک کام کی، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. لہم مغفرت و رزق کریم. دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی اجر. یعنی گناہوں کی بخشش بھی ہے، گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا اور پھر باعزت روزی بھی عطا کرے گا. سورۃ التوبہ میں آتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. یقیناً اللہ نبی پر مہربان ہوا اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا، مددگار بنے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کر کے ہی انسان سچا مومن بنتا ہے. اور جہاد جو ہے اس کا آخری درجہ قتال ہے، لیکن اس کے نیچے دین کی ترقی کے لیے کسی بھی قسم کی محنت، کوشش اور ایفرٹ جو ہے وہ سب اسی میں شمار ہوتی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں. ایک حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. اس کی کیا مثال ہوگی؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. مثلاً حجاب کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس سے کوئی جہاد کرنا پڑا؟ بہت کرنا پڑتا ہے نا، کہ نہیں اللہ کا حکم آ گیا ہے اس لیے مجھے یہ کرنا ہے. اب دل نہیں مانتا، لوگ نہیں مانتے، کئی خوف ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، لیکن پھر انسان کیوں کر لیتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ جہاد ہے. یہ جہاد بن نفس ہے. اور نفس کوئی چھوٹا دشمن ہے؟ بہت بڑا. یہی تو اصل رکاوٹ ہے بہت سے نیکی کے کاموں میں، یہی تو کچھ کرنے نہیں دیتا. تو جب انسان اس کی نہیں سنتا اور اللہ کی سنتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کے لیے صبح کا اٹھنا کہ اب نماز کا وقت ہے اور راتیں چھوٹی ہوں مثلاً، تو نیند قربان کر کے اٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں جہاد بن نفس ہے. پھر اسی طرح شیطان انسان کے لیے برے کام، ایک ہے نیکی کے کاموں کی طرف جانے کے لیے جہاد، اور ایک ہے برے کاموں کو جو خوشنما بنا دیتا ہے ان کو چھوڑنا، وہ بھی بڑا جہاد ہے. کوئی مثال؟ شیطان کی تزیین کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ میوزک سننا مثلاً، اور فضول قسم کے کام، بیک بائٹنگ. سب سے بڑی آزمائش تو شادی کے وقت آتی ہے کہ شادی کے جو فنکشنز ہیں ان کو جس طریقے سے جان مال ہر چیز لگا دی جاتی ہے اس میں، صرف اس لیے کہ لوگوں کے اندر ہماری ایک دھاک بیٹھ جائے کہ ہم کوئی چیز ہیں. اور لوگ اسی ڈر سے نہیں چھوڑتے ان رسموں کو کہ بہت سی باتیں سننی پڑیں گی. یعنی ایک دن قرآن خوانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلے دن قرآن کے سارے احکامات کو اگلے دن ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہوتا ہے. لیکن نفلی روزہ رکھنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. یہ بھی واقعی بہت بڑا جہاد ہے. طیب کھانا اور جنک فوڈ کو چھوڑنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. علم کے لیے نکلنا اور علم کے راستے میں والنٹیئر کرنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. سب روک رہے ہیں، واقعی ہر کوئی روکتا ہے. کوئی یہ کہہ کے کہ مشکل ہے کورس، کوئی کہتا ہے کہ کیا کرو گی، کس کے بعد تمہاری کیا کمائی ہوگی، یعنی طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں نا جس سے ہمت ٹوٹ جائے. علم کے آ جانے کے بعد اپنے کلچر اور ٹریڈیشن جو چلی آ رہی روایتوں کو چھوڑنا، بدعتوں کو چھوڑنا، کلچر اور ٹریڈیشنز کو چھوڑ کے قرآن و سنت کو لینا، یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہم پڑھ تو لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر یہ تقاضا کیا جائے کہ چلو آگے نکل کے کسی اور کو بھی کچھ سکھاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے.
اپنے مال اور نفس کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات ہم مال دے دیتے ہیں، یہ لو ڈونیشن کر لو جو کرنا ہے، ٹائم مانگتے نہیں، ٹائم کوئی نہیں ہے. اور کچھ لوگ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے والنٹیئر کر رہے ہیں نا، ہم خود آ رہے ہیں، ہمارے ٹائم کی قیمت نہیں ہے تو سب سے ڈونیشن کٹھی کر لیں، خود نہیں دے رہے. تو ظاہر ہے جس نے ایک کام کیا اس کا ایک گنا اجر، جو دوسرا کرے گا اس کو دوسرا، جو دونوں کو کمبائن کرے گا اس کا دوہرا اجر. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اس بچے کو بھی دعا دے دیا کریں جو کب سے آپ کی اتنی خدمت پیچھے رہ کے کر رہا ہے. ہمیشہ دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ اس کو متقین کا امام بنائے. حذیفہ جی. اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو یہی لوگ تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بدر اور حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والے، یعنی اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے بعد ہجرت کی. والذین آمنوا من بعد بعد میں ایک وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی یا ان سے تھوڑے پہلے یا بعد میں، اور پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کا جھنڈا لہرا گیا. اب کچھ اور لوگ ہمت کر کے آگے کہ مسلمان کامیاب ہو رہے، اب وہ خوف کم ہو گیا نا، اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی اور پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر وہ والے درجہ اور مقام تو نہ رہا. تو جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے بعد ہجرت کی پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا تو وہ بھی مہاجرین اور انصار کی طرح مدد اور ولایت کے مستحق ہیں. یہ بھی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی بلکہ رشتہ داری کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی. اس لیے کہ اب مہاجرین کی معاشی حالت بہتر ہو گئی تھی، فتوحات ہو گئی تھی، غنائم آ رہے تھے، حالات بدل چکے تھے. تو والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یعنی ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے ہیں لیکن ہیں تمہارے ساتھی. ساتھ نہیں ملایا گیا، یعنی کہ وہ بھی تمہاری مدد کے مستحق ہیں اور ان کے لیے بھی اجر ہے، وہ بھی مومن ہیں، ان کو کم تر نہ سمجھو، ایمان ان کے اندر بھی ہے. یعنی یہ شک نہ کرو کہ وہ منافق ہیں یا صرف دین کے فائدے دیکھ کے آگے ہیں، کیونکہ بعض اوقات شیطان ایسی باتیں بھی ذہن میں ڈالتا ہے نا کہ یہ اب آگے ہیں، اب سارا کام کا وقت ختم ہو گیا، محنت مشقت اور قربانی کا اب ان کو آنا ہوتا ہے نا. بعض اوقات والنٹیئرز کو آپ بلاتے ہیں، کوئی کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو پہلے پوچھ تو لے، پہلے ہی ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ لیٹ آیا نا تو اب سوچتا ہوگا کہ سارے کام ہو جائیں تو پھر میں جاؤں. تو ٹھیک ہے، بڑی بڑی قربانیاں تھی، بدر میں بڑی قربانی تھی، احد میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی. خندق میں کتنا سخت امتحان ہوا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ سارے مرحلے گزر گئے. اب اس کے بعد جو آ رہے ہیں ان پہ ویسی مشقتیں اور آزمائشیں نہیں ہیں جو سابقون الاولون کی تھی. سورۃ توبہ آیت 100 میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اتبعوہم پہلوں کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سب کو رضامندی میں شامل کر لیا. وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. ٹھیک ہے ابتدا میں تمہیں موقع نہ ملا کسی بھی وجہ سے، پیچھے رہ گئے تم، لیکن پھر بھی تم قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، تم اس قافلے کا حصہ ہو. ان پر جو ظاہر ہے آخرت میں درجات تو فرق ہوں گے، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا، لیکن ان کی قدر بھی کی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی چھوٹی سی ایفرٹ بھی کرتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے. تو ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو غرور میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑی قربانیاں کی اور میں پہلے دن سے ساتھ لگا ہوا ہوں اور میں تو اولین میں سے. ٹھیک ہے آپ ہیں، اللہ کے پاس آپ کا اجر ہے، لیکن جن کو پتہ ہی بعد میں چلا ہے، جو ویسے ہی بعد میں شامل ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اس کا حصہ ہیں. زوم کرنے سے فضیلت ضائع ہو جائے گی، یعنی دعویٰ کرنے سے کہ بھی ہم پائنیئرز ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کسی آرگنائزیشن کو شروع کرتے پھر وہ ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہم پائنیئرز ہیں، ہم سابقون میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور اولو الارحام، ارحام جو ہے رحم کی جمع ہے اور اصل میں یہ عورت کا رحم ہوتا ہے جو پیٹ میں بچے کی پیدائش کا مقام ہے، لیکن رشتہ داروں کو ارحام کہا گیا ہے
کیونکہ اکثر آخر میں جا کر ایک ہی رحم سے ہوتے ہیں، آخر میں جا یعنی اوپر جاتے 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 ایک ماں کی اولاد ہوتے ہیں. تو اولا زیادہ قریب ہے، اولا ببعض بلی سے ہے. فی کتاب اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں پر لکھ دیا ہے. تو اس آیت میں اور دیگر آیات میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا لازم ہے. اب اخوت اور حلف کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم کا حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مہاجرین و انصار کی بجائے رشتہ دار وراثت کے زیادہ حقدار ہیں. وقتی طور پر ان کو بنایا گیا تھا کیونکہ حالات تنگ تھے. اب وہ مشکلات ختم ہوئی تو حکم بھی منسوخ ہو گیا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے اور کس کا بعد میں ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام سراسر علم اور حکمت پر مبنی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی شرعی احکامات دیے ہیں وہ سب حکمت پر مبنی ہیں، اللہ کے علم پر مبنی ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق کو باقی لوگوں پر مقدم کیا گیا ہے. ہر پہلو میں رشتہ دار مقدم ہوتے ہیں. جیسے آتا ہے نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. والدین کے بعد سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، پھر یتیم اور مسکین اور پڑوسی. اور پڑوسیوں میں بھی 3 طرح کے پڑوسی ہیں اور ان میں والجار ذی القربى کا حق پہلے ہے. وابن السبیل، نیکسٹ ڈور نیبر، یعنی اگر 2 طرف آپ کے نیبرز ہیں نیکسٹ ڈور تو ایک پہ آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں اور ایک ویسے نیبرز ہیں تو پہلا حق ان کا ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں. اسی طرح زکوٰۃ و خیرات میں بھی رشتہ دار مقدم ہیں. اگر ان کی ضروریات ہیں تو پہلے وہ پوری کریں پھر باہر دیں. اور وارثوں کو محروم کر کے اپنا مال ہبہ یا وقف نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں زندگی میں اپنا سارا مال کسی کو دے دوں کیونکہ میرے نہ تو والدین ہیں نہ اولاد ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ہی بانٹ بٹا کے چلا جاؤں تاکہ ان کو نہ کچھ ملے، انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح تحائف اور عطیات میں بھی رشتہ دار مقدم ہیں. صدقات میں بھی حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر آزاد کر دی، کیونکہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے مال کی خود مالک ہوتی ہے، جو چاہے کرے، صدقہ کرے، رکھے، دے، جیسے بھی کرے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننھیال والوں کو یہ دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا، زیادہ ثواب ملتا. یعنی ان کی ضرورت ہوگی. رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو قرابت داری کا حق اور دوسرا صدقے کا اجر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت صرف رشتہ داروں کے اندر ہی کرتا رہے اور باہر والوں کو بھول جائے. اگر رشتہ داروں کے پاس سب کچھ ہے اور ضرورت مند نہیں تو پھر انسان جہاں بھی چاہے کرے. یہ تو ضرورت مند ہونے کے اعتبار سے ہے، لیکن غیروں کے ساتھ بھی احسان کرنا اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو بہرحال یہاں صورت مکمل ہوئی. اس صورت کے جو بنیادی اصول و قواعد تھے اس میں ابتدا میں جنگ اور مارکے سے فرار ہونے سے ڈرایا گیا، پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ کہ دل کی زندگی اور سعادت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرنے میں ہے. پھر امت کے راز کو افشا کرنے سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے. پھر تقویٰ کے فائدے بتائے گئے، نصرت اور فتح کے اسباب کا بیان ہے. پھر امت کا اتحاد و اتفاق اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا بیان ہے کہ یہ چیزیں مال سے نہیں ہوتی، چاہے ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، بلکہ اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. جو آپ نے ابھی ہجرت کا واقعہ بتایا نا، کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے 90s میں نا، جب عراق اور کویت جنگ ہوئی تھی نا، تو ہمارے گھر کے پاس لاہور میں کویت سے لوگ آئے تھے، اور وہ جس طرح آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا، وہ لوگ اتنے سیٹلڈ تھے، اور ان کے پاس مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہمیں کیش دکھاتے تھے دینار کی فارم میں، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس وقت. وہ جس گاڑی میں آئے تھے، ابھی بھی مجھے وہ امیجن میں کرتی ہوں نا، اتنی بڑی گاڑی کہ پاکستان سے وہ اس میں گیس ڈلواتے تھے تو وہ ہی نہیں، اس میں پتہ نہیں تھا 2000 cc کی کار تھی. تو بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن پلٹنے میں کوئی، اب کل جس طرح زلزلہ دیکھا ہے، اس ایریے میں کبھی پہلے زلزلہ آیا ہی نہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ٹیکٹونک پلیٹ ایریا نہیں ہے. تو میں جب وہ اسے BBC پہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حالات کسی کے بھی، ہم اپنی عافیت مانگتے ہیں ہر وقت پر ہمیں نہیں پتا، تو اگر ہمیں اس طرح کوئی لنک ملتا ہے جس میں ڈونیشن کا ہو تو ہمیں ہر طرف وہ پھیلانا چاہیے، چاہے ہمیں لگتا ہو کہ وہ تو نہیں کرے گا، کہ ہمیں نہیں پتا، آپ اپنی ایفرٹ کر دو، باقی اس کی نیکی ہے اس پہ چھوڑو. کیونکہ بعض کا شیطان وسوسہ ڈالتا، پتہ نہیں ان کو پہنچے گی یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی ہماری ذمہ
ذمہ داری تو پوری ہو، آگے تو پھر دوسرے ذمہ دار ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ الہدا ایک دینی ادارہ ہے نا، اگر یہاں سے کوئی چیز جاتی ہے کسی کے پاس تو وہ بھی ایک دین کو سپورٹ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دین والے صرف پڑھ نہیں رہے بلکہ کچھ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی دینی فرض بنتا ہے ہمارا. چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ کہ ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی اللہ کے بہت فضل و احسان سے. اور جس طرح ہماری استاذہ جی اس کو ایک ایک حرف پڑھاتی ہیں اور ایک ایک آیت کے کتنے پہلو ہمارے سامنے لاتی ہیں، اور جس طرح وہ کھول کے اس کو ہمارے سینوں میں اتارتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو ایمان، صحت، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور انہوں نے جو اتنے سارے پودے لگا دیے ہیں ان سب کو انہیں تناور درخت ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. چلیے اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم نے سورۃ آخری آیات پڑھی بالکل اس کی، سورۃ انفال کی. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے آیت 73 میں فتنہ اور فساد کبیر برپا ہونے کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ جی بسم اللہ. نادیہ طاہر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی باجی، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جیسے مسلمان، جیسے پچھلی آیات میں تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اسی طرح کفار بھی کفر کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اگر مسلمان کفار کی مدد کریں گے تو پھر جو ہے بہت زیادہ زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. جی، اور ایک تو یہ کہ وہ خدا نخواستہ کفار کی مدد کریں گے یا غیر مسلموں کی مدد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایک دوسرے کی مدد اور حمایت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ الحمدللہ اپنی ذات میں اپنی جگہ پر رہ کر بہت ہی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایک سے دو بن جاتے ہیں، وہ ٹیم بن جاتی ہے، تو کام کتنے اچھے طریقے سے ہوگا. تو اس لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو کریں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم مل کے ایک دوسرے کی حمایت اور مدد پر جمع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر ہم یہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو بہت زیادہ قربانی کے لیول پہ چلنا ہوتا ہے، احسان کے لیول پہ چلنا ہوتا ہے، آپ کو اس کو اپنا کام سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ٹیم بنتی ہے تو اس کا سربراہ بھی ہوتا ہے. تو عموماً ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو سربراہ کا کام ہے اور ہم صرف اس کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا دل چاہے گا تو کریں گے، اپنی مرضی کے وقت پہ کریں گے، تو پھر کام نہیں ہوگا. بلکہ ایک دوسرے کی حمایت کرنے اور مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اس کام کو اون کرنا کہ یہ میرا کام ہے الحمدللہ اور مجھے ہی کرنا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کس طرح دوسرے مومنوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. عائشہ مرزا. جی باجی، مومن سب سے اہم بات تو یہ باجی کہ جس طرح سے ہم کوئی بھی کام کریں، علم کا کام کریں، جس طرح سے یا ہماری کسی بھی ہمارے جس ہم پلیٹ فارم سے پڑھ رہے ہیں ان کی ہیلپ، مومن کی ایک دوسرے سے مدد obviously ہمارے لیے خیر کا ہی باعث ہے. اگر ہم الفدال سے فار ایگزامپل جڑے ہوئے ہیں تو باجی اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اس دین کو سپورٹ کرنی ہے، اس دین کے ادارے کو جہاں سے ہم علم اور حکمت اور ہم قرآن اور سنت کا اتنا وسیع نالج لے رہے ہیں. تو ہماری سپورٹ سے مزید یہ چیزیں اسٹرانگ ہوں گی انشاءاللہ، اور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. دنیا میں تو یہ چیز خیر پھیلے گی، ایک تو خیر پھیلے گی، علم پھیلے گا، پھر اس کے بعد جی جزاک اللہ باجی. جزاک اللہ. آپ نے بہت ہی اہم مثال دی ہے، کیونکہ دیکھیے جو ادارہ ہوتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ ہم لوگوں سے ہی بنتا ہے. وہ ایک اگر آپ چار دیواری بنا دیں تو وہ خود سے نہیں دوڑے گا، بلکہ اس کو چلانے کے لیے ہاتھ چاہیے. جیسے ہم نے
جی، اور ہم نے اسی صورت میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مدد کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ نے کی، اور اللہ نے مومنوں سے بھی کروائی، یعنی مومنوں کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا کہ وہ جو ہے دین کی ترقی اور دین کی تبلیغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ تو بالکل جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور پھر اس سے علم اور خیر جو پھیلتی ہے وہ ہر جگہ الحمدللہ اپنا جو ہے اپنے پھل دکھاتی ہے۔ تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی، اس میں اور بتائیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آمنہ عبدال، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا، اسی سوال کو دیکھیے کہ مومن کس طرح دوسرے مومنوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے لیول پہ سوچیں۔ آمنہ عبدال۔ باجی ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کیسے؟ وہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ چلیں ہم زہرا سے پوچھتے ہیں اور پھر عشرت آپ سے پوچھتے ہیں۔ جی، پریکٹیکل ایگزامپل لائیے۔ جی باجی، جیسے اللہ کے اطاعت کے اور اللہ کے احکامات پہ جب ہم فالو کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو تنقید نہ کریں، ان کو سراہیں۔ اگر وہ کوئی کام کرے، جیسے حجاب کی بات ہوئی نا، جب کوئی نقاب کرتا ہے تو اس کو پن پوائنٹ نہ کریں کہ یہ کیا تم مولانی بن گئے، تم تو بالکل ہی ہو گئی ہو، دینی ہو گئی ہو۔ تو اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے مدد ہوتی ہے۔ یہ معاشرے میں اس طرح سے اللہ کے حکم پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، شاباش۔ عشرت خان، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ جی باجی، باجی ایک مومن دوسرے مومن کی اس طرح بھی مدد کر سکتا ہے کہ اس کو بھلائی کے کاموں کی طرف لائے اور برائی سے روکے اس کو۔ بھلائی کے کاموں کے کچھ ایگزامپل دیں گے خاص؟ جیسے باجی یعنی اپنے پاس برائی کچھ سے روکنا بھی اس کی بہت بڑی مدد ہے۔ جی جی بتائیے۔ جی باجی، جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہے گھر میں ہی، جیسے کوئی لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا ہے تو ہم اس کو تب اس سے روک سکتے ہیں اچھے سے بات کر کے کہ سیدھے ہاتھ سے پی لو، ایسے ہم اس کو اچھائی کی تلقین کر سکتے ہیں۔ بالکل، بارک اللہ۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کام کر رہا ہوتا ہے، اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے زہرا نے کہا نا کہ سراہنا، اگر ہم نہیں سراہتے نا تو وہ پھر کرتا رہتا ہے، لیکن سراہنے سے اس کو آپ سمجھے کہ آپ ایک پش دے دیتے ہیں، وہ اور بھی اچھا کرتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کو اچھے الفاظ سننے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت طرح کے حالات آتے ہیں۔ جب بہت طرح کے حالات آتے ہیں تو سم ٹائم انسان کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے چلو یہ تو کسی کو شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی، تو اسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سراہنا، اور پھر عشرت جو آپ نے کہا کہ برائی سے روکنا بھی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان برائی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی نوٹس نہیں کرتا نا، تو وہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب کوئی نوٹس کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، تو پھر وہ رکنے لگتا ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ۔ جی شارمین۔ باجی کچھ مومن جو ہے جو فائنینشلی ویک ہوتے ہیں، ہم ان کو فائنینشلی ہیلپ کر کے جو اپنے فیملی کو رن کرنے کے لیے، اپنی ڈیلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی ان کے کام کرنے سے، تو ان کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ فائنینشلی تھوڑی اسٹرانگ ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ ان کے دل میں ایمان بڑھے گا کہ یہ جو دین والا، اگر ہم فار انسٹنس ہم کرتے ہیں دین والے لوگ ہو کے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں نا، تو یہ زیادہ اچھا انفلوئنس پڑتا ہے، کیونکہ ہم کو یہ احساس ہوگا کہ دیکھو اللہ والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک تو وہ تھوڑا فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہو جائیں گے اور وہ بھی دین کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، اور ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اس سے دین پھیلے گا۔ جبھی تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جب انفاق کی آیات جو سورۃ البقرہ میں آتی ہیں، وہاں ایک دانے پر 700 گنا اجر کیوں بتایا؟ کیونکہ وہ واقعی اگر آپ کسی کی دنیا میں مدد کرتے ہیں اللہ کی خاطر کے، ایک انسان جو ہے فوکس کر لے، وہ جو ہے ایک طرف سے ٹینشن فری ہو کے دین کا علم حاصل کر لے۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے، کتابوں کے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر اگر ان کو تھوڑی سی ہیلپ ملنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ایکسل کر جائیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ مومن ہر معاملے میں دوسرے مومنوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں بھی، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی، چاہے کوئی ایک ریسیپی ہی بتانا کیوں نہ ہو، لیکن خلوص سے کسی کو بتانا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ، کہ اس میں بھی ایمانداری ہو، آنےسٹی ہو، یہ شک نہ ہو سامنے والے کو کہ آپ نے کچھ چھپا لیا ہے یا اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر اس کی مدد کی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کو اللہ تعالیٰ کس اجر اور ثواب کی بشارت دے رہے ہیں؟ بہت پیاری آیت تھی الحمدللہ۔ شروع میں بھی آپ دیکھیں اسٹارٹنگ بھی اسی موضوع سے ہوئی تھی
اور جو ہے اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. جی اسما اشرف. جی باجی جنت کا وعدہ ہے. آیت سے بتائیے. شاباش. اور رزق ہے، رزق ہاں عزت والا اچھا رزق آیت عطا نمبر کرے. میں آپ کو بتاتی ہوں. آیت نمبر 74 سے پورا دیکھ کے بتائیے کہ مہاجرین جی اور باجی انصار کو اللہ تعالیٰ بخشش کس ہے اجر اور سے وعدہ. رزق آنا یعنی کہ رزق کا وعدہ ہے، عزت والا رزق صحیح کا دو وعدہ چیزیں. ہاں بالکل. اچھا اسما میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے کہا بخشش کا وعدہ ہے اور اس کے کریم ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ٹائٹل بھی ان کو دیا گیا ہے. جی ان کو کیسا مومن کہا گیا ہے؟ سچے مومن. سچا مومن ان کو کہا گیا ہے. بالکل ہے نا کہ جنہوں نے جی یہ ہاں جو کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. یہ صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں، یہ کچھ کرنے والے ہیں. یہ حقیقی مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی اور سچے مومنوں میں جو ہے اپنے پاس لکھ لیں انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اپنی بخشش عطا فرمائے اور اس کے کریم عطا کر دیں اپنے فضل سے. اولئک هم المؤمنون حقا. اب بات یہ ہے کہ یہ ہماری تمنا تو ہے کہ ہم بھی المؤمنون حقا میں شامل ہو جائیں، لیکن اس کو پانے کے لیے، اس ٹائٹل کو پانے کے لیے آپ سوچیں تھوڑا پریکٹیکلی مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہوگا سورہ انفال کی روشنی میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے. جی حمیرہ تنویر. باجی اس کے لیے پہلی بات تو سب سے پہلے عمل چاہیے. جو بھی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے، جیسے اوور آل میں بھی تھا کہ توکل علی اللہ کے کئی آیت آئے ہیں اس کے اندر یہ سورہ میں، تو اس میں یہ ہم مطلب جتنا ہو سکے توکل علی اللہ پہ رہے اور اس کو اپنے عمل کے ساتھ پریزنٹ کرے لوگوں کے بیچ میں نا. اور اس میں کئی چیزیں ہیں لائک توکل علی اللہ ہے، اور دلوں میں محبت ہے ایک دوسرے سے، مومن کے طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرے. پھر جنگ پر ابھارنا مطلب بارک اللہ. بہت اچھے آپ نے پوائنٹس بتائے کہ عمل کے ذریعے ہے نا، عمل کے ذریعے انسان حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ ورنہ تو آپ دیکھیں نا، انسان اگر عمل نہیں کر رہا اور صرف باتیں کر رہا ہے، تو ہم عام طور پہ بھی ایسے لوگوں کو یہی کہتے ہیں نا کہ سارا دن باتیں ہی کرتے رہتے. ایک منٹ. سارا دن یہ تو صرف باتیں کرتے ہیں ہے نا. ہم یہ عموماً لوگوں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو صرف باتیں کرتے ہیں، باتوں سے کام چلاتے ہیں. تو عمل کے ذریعے جو ہے ہم یہ والا ٹائٹل حاصل کر سکتے ہیں. اور ظاہر عمل کے لیے آپ کو اور بہت ساری خوبیاں چاہیے، جن میں توکل علی اللہ بھی ہے اور محبت بھی ہے اپنے مومن بہن بھائیوں سے. مدیحہ امام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں، اور پھر ارم قریشی آپ سے پوچھتے ہیں. جی مدیحہ آپ کیا کہتی ہیں بیٹا، کیسے ہم یہ ٹائٹل حاصل کریں گے؟ پہلے والے کوشچن کے لیے تھا. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ اس سوچیں، سے پہلے آپ والے سوچیں آپ کو یہ ٹائٹل حاصل کرنا ہے. مدیحہ میم وہ یس میم تھرڈ نمبر والا جو وہ کوشچن تھا اس کے لیے میں نے مطلب ہینڈ ریز کیا تھا. ہاں وہ تو میں سمجھ گئی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ٹائٹل حاصل کرنا ہے بیٹا. جی تو پھر ہم اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سورہ انفال پوری سنی ہے نا، اس کی روشنی میں مجھے کوئی بھی ایک بات بتائیں جو آپ کریں گی یہ والا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے. چلیں ہم ارم سے پوچھتے ہیں، آپ سنیے گا. ارم قریشی. جی باجی نمبر 4 کا جواب دوں گی. جی باجی سب سے پہلے تو اپنی نیند قربان کر کے، اور جو ہم اٹھتے ہیں اپنے نفس کے قربانی دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں کہ اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور اب جو ماشاءاللہ کلاسز لینی ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو صبح ارلی مارننگ اٹھ کے اپنے سارے کام نپٹا کر پھر انشاءاللہ ابھی سے یعنی کہ تیاری شروع کریں گے. تو ہم انشاءاللہ 5 تاریخ سے پہلے تو پھر ہم 5 تاریخ کو صبح کلاس لے سکیں گے. تو میں تو ابھی سے تیاری کر رہی ہوں انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہوگا ہمارا. بالکل. اور ارم نہ صرف آپ یہ کہ اپنی خود کی تیاری کریں، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیے رہیں، لکھ کے جو ہے میسیجز کو سیو کر کے فارورڈ کرتی رہیں. آپ دیکھیں ہر چیز الحمدللہ آج کے زمانے میں اسمارٹ ہو گئی ہے نا. اسمارٹ گیجٹس آ گئے ہیں، اسمارٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اے آئی کا زمانہ ہے.
تو سوچے کہ ہم اپنے گھر کے کاموں میں بھی کس طرح اسمارٹ ہوں. کیا یہ صحیح ہے کہ ایک گھر کے اندر 24 گھنٹے اس کے کاموں میں لگے رہنا؟ بے شک گھر میں بہت کام ہوتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا ان کو اسمارٹلی پلان کیا جائے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک وقت میں آپ کر بھی لیں گے، بلکہ اسمارٹلی کر لیں گے کہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہر چیز تیار ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی آپ کو، اور آپ اپنے کورس کے لیے بھی آرٹس جو ہے بالکل فری کر پائیں گے. کیونکہ آپ کو پتا نا کہ ابھی تو آپ کی 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، لیکن وہ کلاس ماشاءاللہ جو ہے صبح شروع ہو رہی ہے 5 اگست سے، تعلیم القرآن اردو، جو کہ بہت ہی ایک سنہرا موقع ہے ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کے لیے، کہ صرف 18 مہینے میں پورے قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر اور تجوید سے گزریں گے. وہ صحیح ہو جائے گا الحمدللہ، پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو جائے گا، پورے قرآن کی تفسیر جو ہے الحمدللہ وہ سیکھ لیں گے. پھر اس سے متعلق جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سیرت صحابیات، سیرت صحابہ، علوم الحدیث، علوم القرآن، مطلب آپ دیکھیں کہ ایک کتنا اچھا یہ جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یہ اتنی ہی قربانی کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے کاموں کو مینج کریں. تو انشاءاللہ ابھی سے اپنے پاس ایک ڈائری پہ لکھنا شروع کریں کہ ان اوقات میں پہلے یہ کام کرتی تھی، اب میں انہی کاموں کو کن اوقات میں پہلے سے کر کے رکھوں گی، تاکہ نہ گھر والے پریشان ہوں نہ ہی آپ پریشان ہوں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں بھی یہ ٹائٹل مل جائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی قربانی کر کے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر جو ہے وہ بڑا بڑا خیر لاتی ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد کون ہوتا ہے. اس بات کو مکمل کیجئے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے. فاطمہ کامران. باجی میں پچھلے بات کا آنسر کرنا چاہوں گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ جی آنسر جی کرتی ہوں. پلیز. مطلب میرے حساب سے مجھے ایک بہت اچھی بات لگی تھی اس کو استاذہ کی، کہ جو اصل مومن وہ ہوتا ہے جس کو انصار بنے یا مہاجر بنے. مطلب اس میں سارے پوائنٹس کور ہو جاتے ہیں کہ مہاجر بننا، آپ ہاں دین کے راستے میں نکل کر اپنے نفس کو قربان کر کے، اور جو آپ کا دین کہتا ہے اس حساب سے آپ دنیا کے ہر معاملے کو چھوڑ کے آگے بڑھیں. اور انصار اس طرح کے جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو ان انصار کی طرح ہی قبول کریں. تو مجھے اس پر بہت اچھی بات لگی تھی کہ اس میں مطلب سارا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جی میرا جی خیال ہے. بالکل بالکل جی بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے اچھا باجی، تنگی کے راستے میں جی. مددگار بنے، جو یہ ہوتا ہے اس کا ہاں مجاہد وہ ہوتا ہے جو ہاں تنگی کے راستے میں ہاں مددگار بنے. چلیں انشاءاللہ یہ ہم کسی اور آپ کے ساتھی سے پوچھتے ہیں. جزاک اللہ، آپ نے بہت اہم بات کی تھی. امرین صادق، مجاہد کون ہوتا ہے؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہم سب کو واقعی اپنے ٹپس پر پتا ہونی چاہیے. اس کو بڑا بڑا لکھ کے لگا لیں. جی ندا بابر. جی ابلا، جو اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. کس سے؟ اپنے نفس سے جہاد نفس سے. کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہاں بیٹا، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو سوچیں نا تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہے، اب آپ کیا ہوتا ہے اذان ہو گئی ہے، اب دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھیں اور اپنی مرضی سے نماز پڑھیں اپنے مرضی کے وقت پہ، اور ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اذان کے ذریعے، اب ہم نے فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. اب ظاہر ہے جو ہم کر رہے تھے اپنا کوئی بھی کام، آرام، جو بھی اپنا پسندیدہ کام، ہم نے اس کو چھوڑ کے اٹھنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ اچھے اخلاق کو دیکھ لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہماری مرضی، بھائی ہمارا دل نہیں چاہ رہا مسکرانے کا، ہم نہ مسکرائیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کے جو ہے ملنا، خوش کیا کہتے ہیں کھلی پیشانی کے ساتھ ملنا، کھلے چہرے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ قربانی ہے. ظاہر ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. تو ہر جو نیکی کا کام ہوتا ہے نا وہ قربانی مانگتا ہے. تو اصل اطاعت کیا ہے؟ اصل مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد بناتا ہے اور اس کے معاملے میں پھر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. یعنی وہ نہیں کرتا جو اس کا نفس چاہتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اس بات کو بہت سوچیں کہ میں کیا کرتی ہوں ہر طرح کے معاملے میں، میری پریفرنس کیا ہوتی ہے، میں کس چیز کو پرائیورٹی دیتی ہوں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح جہاد پر نفس کر رہی ہیں، خاص طور پر دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، یہ ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ دین کے معاملے میں بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں انسان کو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے. جی روبینہ سلیم. جی باجی، جیسے میوزک سننا ہے
पहले हम्म बहुत पसंद था और सुना भी करते थे, तो अब क्योंकि ये पता है कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो हम्म इसके लिए मैं अपने नफ्स से जिहाद करती हूँ। और एक मुझे डाइजेस्ट पढ़ना बहुत हम्म पसंद था, वो मैंने हम्म इसीलिए कि वक्त को मैंने ज़ाया नहीं करना और उसको एक अच्छे किसी बेहतर काम हम्म, में लगाना है। तो ये मेरा नफ्स का बारक जिहाद है। जी, बारकल्लाहु फीकुम। आपने एक पर्सनल लेवल पे जिहाद की मिसाल दी कि जाती इस्लाह के लिए, ज़ाहिर है हमारी जात को हम जब दीन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपनी जाती इस्लाह करते हैं ना, और फिर इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी आपने मिसाल दी कि हम बाज़ औक़ात ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो नहीं अल्लाह की पसंद के होते हैं। और आप देखें ये चीजें एक बार की नहीं है। म्यूजिक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं म्यूजिक छोड़ रही हूँ, उसके बाद कैसा इम्तिहान होता है, कहाँ कहाँ से आपको म्यूजिक की आवाज कानों में आके पड़ती है। आप वो चैनल बंद कर दे जो म्यूजिक दिखाता है, तो खबरों का चैनल भी आपको जो है उसका इश्तिहार देगा कि यहाँ ये नई चीज आ गई है। तो इम्तिहान होगा, लेकिन इसके बावजूद हमें क्या करना होता है, अपने नफ्स से मुस्तकिल एक जिहाद करना होता है। शमसा सलीम, अब दीन जी के बाजी मामले में मैं खास तौर पर बताएंगे, ठीक है? जी जी। जी बाजी मैं जो है, जब मैं हिजाब करती शुरू किया ना मैंने, तो मुझे काफी बातें इस मामले में सुननी पड़ी। मैं इधर मुझे कहते थे इस तरह, लेकिन फिर मैं इस चीज में मैं कहती थी मेरे रब को ये पसंद है तो मुझे पसंद है, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है उसकी, हम्म कि जो है मेरे रब को पसंद है। अगर हम्म कोई काफी हम्म अकेली भी रहेगी, काफी टाइम इस तरह से गुजारना पड़ा, लेकिन मुझे इस चीज हम्म का नहीं था कि मेरा हम्म रब मेरे साथ है तो बस हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम्म, तो फिर सारे रिश्ते पास भी अल्हम्दुलिल्लाह, आए, बारक। सारा सारा जी। कुछ हो गया हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म हम्म। और आप देखिए कि यही जो है ना बात होती है कि इंसान अल्लाह ताला की जात को आगे रखता है ना, तो फिर ही वो काम कर पाता है और उसको इस्तिकामत मिलती है। अगर वो उसको आगे से हटा दिया जाए, तो फिर हम कभी किसी काम में इस्तिकामत हासिल नहीं कर सकते। बारकल्ला। सना अब्दाल। जी बाजी, इसमें मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि दीन के मामले में जैसे ये क्लासेस हो रही हैं, तो जहाँ बिन नफ्स इस तरह होता है कि मैं अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा बोल रही होती हूँ, फोन भी करके बोलती हूँ कि ये हम्म ज्वाइन कर लें, यहाँ पे मैसेजेस करती हूँ। तो मुझे कभी हम्म कभी लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद वो सोचते हैं कि मैं पीछे पड़ गई हूँ। लेकिन मैं अपनी नफ्स पे, यानी हम्म कि वो आ जाता है ना इंसान को कि थोड़ी सी यार मैं बार बार बोल रही हूँ, हम्म लेकिन आई कीप ऑन गोइंग। मैं हम्म चाहती हूँ कि मैं बोलती रहूँ, शायद किसी वक्त हम्म, उनको समझ में आए। दूसरा मैं ये हाँ, कह रही थी कि आजकल बिल्कुल। पैलेस्टीन और इसराइल का जो है हो रहा है, तो हम लोगों को कि जैसे हम्म आप देखें कि लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अपनी फंडिंग कर रहे हैं जंग के लिए, उनको फंड कर रहे हैं। तो मैं अपने नफ्स के हम्म ऊपर ये करती हूँ कि जो हम्म, हमारी इतनी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, हमने उनका बायकॉट किया है, जो हमें बहुत पसंद थी, हाँ, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, और उसके अलावा हमारी जो बिल्कुल। औरतों की तो हम्म सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो सब बायकॉट करके हाँ हम लोकल हाँ, प्रोडक्ट्स पे आए हैं। बिल्कुल। तो इस पे हमें उनको जी इकोनॉमिकल जी पॉइंट ऑफ व्यू जी। पे जाके हमें उनको यानी कि डिफीट करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। बारकल्लाहु फीकुम। बिल्कुल। और उसमें भी आप देखिए कि ख्वाहिश नफ्स की ही से ही आपको जिहाद करना पड़ता है ना। पहले हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे और हम कहते थे इसका भी कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, ये जबरदस्त है, और हमारी स्किन को भी भाई फला ही चीज सूट करती है। अब चाहे कुछ भी हो गया, हमने क्या क्या नहीं नहीं करना, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, फिर आप देखें कि खास तौर पर ये जो बात है ना, वल्लज़ीना आमनू मिन बादु वहाजरू वजाहदू माकुम, कि वो लोग जो ईमान लाए बाद में और फिर उन्होंने हिजरत भी की, जिहाद भी किया, तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। कुछ लोग आगे आके करेंगे और कुछ लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिर बाद में आने वाले भी क्या करते हैं, पहले आने वालों, पहले कदम उठाने वालों के साथ शामिल होके उनके साथ एक सफ में खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी इस कोर्स की मिसाल लें, शाम वाले में, तो बहुत सारे लोग सूरतुल बकरा से ही अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग हर सूरत के साथ आते चले गए। कुछ सूरह आले इमरान के नए एडमिशन हैं, कुछ सूरह निसा में फिर आए, कुछ हमारे साथ फिर सूरह मायदा में आए, फिर सूरह अनफाल में आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से क्या हो गया कि अब वो सब एक साथ हो गए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बाद में ज्वाइन किया, दिन रात मेहनत की, वो जो बेस सूरतुल बकरा वालों की बनी, उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह मीट कर लिया, तो फिर वो सब एक साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आगे इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि तालीमुल कुरान के लिए भी भरपूर कोशिश करें, भरपूर दुआ करें। और अगर वाकई किसी जेन्युइन रीजन की बिना पर आप वो कोर्स ना कर पाए, तो ये सोच लें कि मुझे अपनी तरफ से किसी एक तालबा को ये कोर्स जरूर करवाना है। खींच कर लाएं कि कहाँ से मैं जो है लेकर आऊंगी इंशाल्लाह, और कैसे करवाऊंगी। फिर हम आगे चलते हैं। मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र खैर करने के बाद उलुल अरहाम का जिक्र क्यों आया, और इससे क्या अहम बात पता चलती है? जी, इमरोजा आपका हैंड डाउन हो गया, चलिए।
जी, कौन इस सवाल का जवाब देगा कि बात हो रही थी मुहाजिरीन की, अंसार की, जिहाद बिन नफ्स की, लेकिन उलुल अरहाम का जिक्र बिल्कुल आ गया आउट ऑफ द वे जाके। फायदा आमिर। जी बाजी, ये इस तरह का जिक्र आया है कि ये जिस तरह रिश्तेदार जो उनकी एक नस्ल दर नस्ल जो चलते हैं विरासत में। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो क्यों आया उनका, मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र हो रहा था, तो उलुल अरहाम का जिक्र आपको क्या लगता है क्यों आया है? वो जो हिजरत करते हैं वो हाँ हाँ जी, मुझे याद आ गया बाजी, ये है। ये वैसे तो औरत का रहम का वो कहा गया है, पहले था, और फिर वली से आया है कि वली जो होते हैं। चलें, हाँ ठीक है, हम ऐसा मदीना करते हैं, के इसका बाद जो आंसर हम हिजरत लेते हैं। करके। जी जी, इसका आंसर हम इरफाना से लेते हैं मजीद कि वो क्या कहती हैं इसमें। ठीक है फैजा, बारकल्ला। जी फैजा, सॉरी इरफाना। जी, ये मुहाजिर और अंसार का जिक्र करने के बाद इसलिए आया है क्योंकि रहम के रिश्तों को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि रहम के रिश्तों की जो इतना ज्यादा हो गया था इनके मवाक़ात के, ये मतलब ये कि विरासत में हिस्से तक का, तो जब मुहाजिरीन इस काबिल हो गए कि उनकी विरासत में मतलब उनको भी मतलब उन्होंने कारोबार के ये किए, तो उनके पास मतलब ये कि जायदाद या इतनी चीज आ गई कि विरासत के कानून उनके ऊपर लागू होने लगे। तो रिश्तेदारों की अगर वो नहीं ऐसा करते तो रिश्तेदारों का हक जो है वो मारा जाता, और रिश्तेदारों की अहमियत पहले है, तो इस वजह से यहाँ। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छा आपने, जज़ाकल्लाह खैर इरफाना, बिल्कुल आपने सही बताया कि रहम के रिश्तों की अहमियत अपनी जगह है। ठीक है, एक जो मुहाजिरीन और अंसार की उखुवत है, मवाखात है, ये भाई भाई का रिश्ता है, उसकी भी अपनी अहमियत है, लेकिन वो अपनी जगह है, और रहम के रिश्तों की अहमियत अपनी जगह है। और चूंकि विरासत में जो है सबसे पहले किसका हक है? उन्हीं का हक है जिनके हिस्से अल्लाह ने कुरान में रिश्तेदारों के मुकर्रर कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमें अपने रिश्तों को कितना ज्यादा जोड़ कर रखने की जरूरत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिला रहमी को ताज़ा रखो, अगरचे सलाम के जरिए ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अलहुदा का ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके 2 पेजेस हैं, और ये कार्ड की फॉर्म में आपको अलहुदा पब्लिकेशन से या अलहुदा के स्टॉल से मिल रहा होता है। और आप इसको जो है किसी भी अपने रिश्तेदार को कभी भी कोई गिफ्ट दें तो ये कार्ड जरूर उसके साथ ऐड करें, अगर मुमकिन हो इंशाल्लाह। तो क्या होगा कि उनको सही इल्म भी पहुंचेगा, और खुद भी जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिश्तों को जो है मुमकिन हद तक जोड़ें इंशाल्लाह। इसी तरह हुस्न अखलाक किताब, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इससे वाकिफ हैं, आप क्लासेस भी लेते हैं हुस्न अखलाक की। ये देखिए, ये हमारी किताब है हुस्न अखलाक। वैसे ये पूरी किताब है, इस वक्त हम आपको इसका सिर्फ एक चैप्टर शो कर रहे हैं, सिला रहमी, ज्वाइनिंग रिलेशन, सिलतुल अरहाम। तो देखिए इसमें बहुत प्यारी अहादीस भी हैं। मैं स्क्रीन रोटेट करती हूँ ताकि आपको इंशाल्लाह अच्छे से वो इमेजेस नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चलिए आप में से कौन इस प्यारी हदीस को पढ़ेगा? बसीरा मलिक, इसको पढ़िए। रहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम शाख है, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो इससे कता ताल्लुक करे मैं इससे कता ताल्लुक करता हूँ। हाँ, यानी रहम के रिश्तों को जोड़ना कितना जरूरी है कि अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बात फरमाई। इसी तरह यहाँ देखिए कि कितना रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और आप देखिए कि हमारी ज्यादातर कितना रहमियों की वजह क्या होती है? दुनियावी मफाद। तो देखिए, अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना, और वाकई आपका हक था, फिर भी अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, उसने सरासर अपना नुकसान किया। तो हमें तो उल्टा उससे भी हमदर्दी होनी चाहिए। दीन चूंकि हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि भाई अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा। तो हमें तो उल्टा उससे हमदर्दी होनी चाहिए कि एक शख्स दूसरे के हक अदा ना करके अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है। तो कितना रहमी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो इंशाल्लाह ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप खुद भी पढ़िएगा और दूसरों को भी इंशाल्लाह दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखती हूँ, और शॉर्टली किसी एक से पूछूंगी, फिर हम दुआ की तरफ जाएंगे। कि सूरह अनफाल का ये जो पूरा कोर्स माशाल्लाह आपने किया,
اور پوری سورہ پڑھی الحمدللہ. اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں کیا چینج آبزرو کیا، کیا تبدیلی آئی، کوئی ایک مین بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر دیں اور جو شیئر کرنا چاہتا ہے وہ اپنا جو ہے ہاتھ اوپر رکھ کر لیں انشاءاللہ. بسم اللہ. جی فوزیہ اشرف. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی اس صورت میں ویسے تو کامیابی کے قوانین بتا دیے گئے ہیں کہ کن کن اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. باہمی تعلقات اچھے رکھنے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور دین کے لیے قربانی کرنی ہے. مجھے تو بہت چینج آیا ہے، اسپیشلی آپس میں تعلقات اس اچھے کا کرنے ذکر کے. کیجیے. ہاں فوزیہ، یہ آپ نے کی نا کام کی بات کہ آپ نے کہا کہ مجھے تو بہت چینج نظر آیا ہے. یہ جو آپ نے چینج محسوس کیا نا الحمدللہ، یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. اور آپس کے تعلقات بہتر ہونا، یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ سورت کے شروع میں ہی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنا اور جو ہے اس سے ڈرتے ہوئے معاملات کرنا. جی خدیجہ ساجدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وہ السلام. ایکچولی مجھے سورہ انفال سے یہ چینجز نظر آیا کہ جو بھی کام کریں گے ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پر ہم وہاں پہ ہم بھی اس کو دل کرتا ہے کہ چیخ لیں اور چلا لیں، لیکن جب ہم خاموش رہتے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ مطلب مجھے بہت سکون بھی محسوس ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد. اور وہ انسان مطلب کہ یہ کیا انسان ہے، مطلب اتنا میں کہنے کے بعد بھی نہیں، تو وہ اپنے آپ پر ہی بعد میں شرمندہ فیل کیا ہے. بارک اللہ فیکم. اور آپ دیکھیں پہلی آیت جو ہے سورہ انفال کی، میں آپ سب کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں تاکہ ہم اپنا اس کو دیکھ سکیں کہ ہم نے پہلی آیت میں ہی کیا پڑھا تھا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. یہ بہت بڑا میسج تھا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور آخری آیت میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ کون لوگ جو ہے سچے اور پکے مومن ہیں انشاءاللہ. تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومنوں میں شامل فرما دے، وہ ہمارے اندر اپنا تقوی پیدا فرما دے انشاءاللہ. اور تقوی کے لیے ہی اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس پر ہمیں پورا اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور پھر اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ. چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو سورۃ الانفال کا اس نے ہمیں نعمت دی ہے، قرآن کی جو نعمت دی ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے. پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ قرآن جیسی نعمت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کہ بہترین تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور سکھائیں. یعنی سیکھنا بھی ہے اور پھر ساتھ سکھانا بھی ہے، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں، اور اس طرح پھر انسان کا شمار بہترین لوگوں میں ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے یہ سہولت دی کہ ہم دین کو پڑھیں اور اتنا گہرائی میں سوچیں اور ہر پہلو سے اس کو سوچیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو اللہ کا بہت شکر ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور اپنی اطاعت پر اس کو جما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، جس کو تو نے ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین نمونہ بنایا ہے. ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرما. اللہم جنبنی منکرات الاخلاق. اے اللہ تو ہمیں برے اخلاق سے بچا لے. والاعمال، تو ہمیں برے اعمال سے بچا لے. والاہواء والادواء، اور تو ہمیں برے کاموں اور بری خواہشات سے بچا لے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں
ہمیں رحمت اور شفقت سے پالا ہے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت کا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے والدین کو ایمان، صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے استادوں کو ایمان، صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے استادوں پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم ہر جگہ پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں تیری رضا حاصل کرنے کی، نیکی کے کاموں میں جانے کی، آگے پیچھے بہت ساری چیزیں کچھ کمی کر جاتے ہیں، کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ تو بدلے کے دن، یوم الدین کے دن ہماری خطاؤں کو بخش دینا۔ اس دن ہمارا آسان حساب لینا، یعنی ہمیں نہ روکنا اور ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دینا۔ اے اللہ اے ہمارے رب، جتنے بھی زمین میں اس وقت زمین میں جو لوگ فساد کر رہے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں پروردگار ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے پیارے ہیں، جتنے مسلمان ہیں پروردگار، ان کو تمام بیماریوں سے مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے انجانے میں ہو گئے۔ اے اللہ جو ایسی چیزیں ہیں ہماری ذات کے اندر جو آپ کو پسند نہیں ہیں پروردگار، ان سے چھٹکارا پانے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ان سے چھٹکارا پانے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں پروردگار دین کو، ایمان کو، نمازوں کو قائم رکھنا۔ اے اللہ ہم پر خاص الخاص اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنے کے سکھا، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہم بہت کمزور انسان ہیں۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری رعایت فرما۔ تجھے معاف کرنا پسند ہے، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، اپنا شکر گزار بنا، اور دین کو ہماری نسلوں میں قائم رکھنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم ہر قسم کے شرک سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے شرک کریں، اور اس بات سے بھی آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں جو خدا نہ خواستہ ہم نے انجانے میں کیا ہو۔ اے اللہ ہمیں شرک سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کو شرک سے اور دجال کے فتنے سے بچانا، اور گناہوں اور کفر کے فتنے سے بچانا۔ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ تو ایک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لہ الملک، یا اللہ تیرے لیے ہی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جو سورہ انفال ہم نے پڑھی، جو سورۃ البقرہ سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے چلے آئے، اللہ پاک کہ تیری توفیق سے ممکن ہوا، تو نے راستے بنائے، تو نے آسانی کی۔ یا اللہ یہ صرف تیری توفیق سے ممکن ہوا۔ پروردگار ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہم نے پڑھا، یا اللہ اس کو ہمارے دل میں، ہمارے پورے اعضاء میں اس کو سمو دے، اور ہمارے سارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دے۔ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم تجھی سے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ تو ایک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اکیلا ہے، انت الاحد، اور تو بے نیاز ہے، انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لک کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہم کفر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں فقر سے بچانا، ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ایک قطرے پانی کے لیے بھی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پروردگار دین کے راستے میں ہمیں قوی اور امانت دار مددگار عطا فرما دے۔ پروردگار تاکہ تیرے قرآن، تیری کتاب کی تعلیم
اور تعلم آسان ہو جائے اور تیری کتاب کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے، تیری کتاب ہر دل اور ہر ہاتھ میں آ جائے۔ پروردگار اس کے لیے ہمیں استقامت دے، ہمیں مومن اچھے قوی مومن عطا فرما جو تیرے دین کے مددگاروں میں شامل ہو جائیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر، اے اللہ ہمیں کفر اور فقر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ یا اللہ جب ہم تیرے پاس آ رہے ہوں تو نیک فرشتے، نیک خوشبو والے فرشتوں کو خوشبودار کفن لے کر بھیجنا، ہماری قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دینا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری خاص مدد فرمانا، ہمیں اس وحشت اور اندھیرے کے وقت میں اللہ پاک ہمارے لیے قرآن کو بہترین ساتھی بنا کر بھیجنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو پڑھنا ہمیں بہت محبوب ہے۔ پروردگار ہمیں دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانیں جو تیری کتاب سے پڑھتی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے زندگی کے معاملات آسان کر دے، اس دنیا کے معاملات آسان کر دے، ہمارے لیے قبر کے معاملات آسان کر دے، ہمارے لیے آخرت کے معاملات آسان کر دے۔ پل صراط کو پلک جھپک سے پار کرا دینا، پل صراط کو پلک جھپکتے پار کرا دینا، اور ہمارے اتنی پیاری طالبات کے ساتھ، ہمارے سب پیاروں کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دینا، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے نبی کی سفارش نصیب فرمانا۔ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا ساتھی بنا کے بھیج دینا۔ یا اللہ ہم جب تجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو ہم پر رحم فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں مسلمان ہی حالت میں رکھنا زندگی بھر، اور مسلمان حالت میں ہی فوت کرنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی صالحین کی صحبت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمانا، ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچانا، دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے بچانا، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال سے ان کی حفاظت فرمانا، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جس سے ہم کبھی پیچھے نہ ہٹیں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں پروردگار جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے اعلیٰ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں۔ یا اللہ نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ ہمارے تمام طالبات جو اس وقت یہاں موجود ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکیں، جو آگے انشاءاللہ اس کو پڑھنے جا رہی ہیں، اگلی سورہ کو، قرآن مجید کو پورا پڑھنے جا رہی ہیں، پروردگار ان کے لیے بہت آسانی فرمانا، ان کے تمام معاملات کو آسان کر دینا، ان کی خاص الخاص مدد فرمانا، ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرنا، ان کے کاموں کو آسان کرنا، ان کے گھر والوں کو ان کا مددگار بنانا، تاکہ وہ پورے توجہ سے تیری کتاب کو پڑھ سکیں، اور پھر دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہے تیری کتاب کی نور کو پھیلا سکیں، اور ہمیں بہترین مددگار عطا فرمانا، ہمارے ہر اللہ عمل کو آسان کر دینا، خیر و برکت والا کر دینا، اور اس کو قبول کر لینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔